वेलकम यू हियर मोहम्मद बट। आपको यहाँ से ड्राइविंग पास करने के जो तरीक़ाकार हैं वो जितनी मालूमात मैं आपको दे सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों ने टेस्ट पास करना है और मेरी बातों को अगर संजीदगी से अगर आप सोचें तो ये हदायत की हैं और यही चीज़ें जो मैं लर्न कर रहा हूँ आपको डिलीवर करता हूँ ताकि आप पास हो जाएं। देखें, ड्राइविंग पास करना, ये सब लोग जो गाड़ियाँ चला रहे हैं आप देखते हैं आगे पीछे, ये ड्राइवर ही है ना। आप जैसे हमारे जैसे ड्राइविंग को पास करने के लिए कोई बहुत बड़ा इल्म की ज़रूरत नहीं है। ये इल्म नहीं है, ये स्किल्स हैं। और स्किल्स इस तरह के होते हैं जैसे मिस्त्री के हो गए, जैसे लोहार के हो गए, जैसे बार्बर के हो गए या ब्रिक लेयर के हो गए। ये स्किल्स होते हैं। तो ये स्किल्स का मतलब है कि आज आपने अगर कर दिया और आपको आ गया तो कुछ अरसे के लिए अगर आपने इसको पोस्टपोन कर दिया तो दोबारा से जब आप इस चीज़ में आएंगे तो आपको थोड़ी देर के बाद चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं कुछ गलती हो जाए या अपने आप को इस लेवल पे रखा होता है कि आई एम न्यू टू दिस कार और आई हैव नॉट यूज दिस टाइप ऑफ कार बिफोर। सो देखें, इस तरह से अगर आपको हौसला मिलता रहे और आपको आगे से ये फीडबैक मिलती रहे, ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, देखें, आप खुद समझदार हैं। अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें, गाड़ी कोई भी हो उसके 3 ही पैडल मैनुअल के हैं फ्लोर पे, स्टीयरिंग है ही है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी कंट्रोल भी चलो वो इधर उधर होते हैं। लेकिन आप 2, 4, 5 मिनट, मैं कहता होता हूँ लर्नर को कि ठीक है 10 मिनट तक टाइम लग जाता है एक चीज़ को एडजस्ट होने के लिए आपको। और इसके बाद अगर तुम ये बातें मुझसे करते रहे तो ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर बात करें, लेकिन ये अगर आप हर गलती के बाद इस तरह की बात कर दो कि ओ जी मैं यूज़ टू नहीं हूँ, ओ मैं गाड़ी से यूज़ टू नहीं हूँ, तो ये आपने आपको आप कम लर्निंग स्किल्स में आप लेके जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिव फील चल रही होती है जो आपको फ़ौरन अंदर से हौसला दे देती है कि नहीं, मैं ये गलती शायद ना होती, ये गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी नहीं का 5-10 मिनट तक आपके पास वो स्किल्स होते हैं, दोबारा से ये स्किल्स शुरू हो जाते हैं। और आपको अब क्या है कि आप लोग इस चीज़ के अंदर ही घुसते जाते हो। इंस्ट्रक्टर आपको इस तरह से फिर आगे से वो ठीक है, वो कोई बता देगा, कोई नहीं बताएगा। आप लोग गाड़ी पे बैठ के आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो तो 5-10 मिनट में आप ये अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर किया करो। अदरवाइज़ आपके लिए ये एक नेगेटिव फील चलती रहती है जो आपको अगली चीज़ को सीखने में दुश्वारी पैदा करती है। तो इसलिए जब मैनुअल का टेस्ट हो या ऑटोमेटिक का टेस्ट हो, टेस्ट वाले दिन आपसे कोई इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड काम नहीं होता है जो आप पिछले महीने से 10 दिन से हफ्ता 10 दिन महीना 6 महीनों से कर रहे हो। कोई इतना डिफरेंट नहीं होता है। अगर आप लोग सिर्फ इस तरह की मेंटालिटी उस दिन के लिए ले लो, आपको पता तो होता है ना आपका टेस्ट है, तो आपने किसी ना किसी तरीके से उन नर्व्स को काबू पाना है। जैसे डीबी ऐसे वाले भी ऐसे ही बोलते हैं कि आपने अगर अपने आप को वो टेस्ट नर्व्स को काम करना है तो यहाँ से ये हेल्प करें। तो इसलिए आप अगर उस दिन के लिए इतना सोच लें कि मैं जाएंगे हम टेस्ट पे, ये बंदा जो है ये आधे घंटे के लिए कोई काम करेगा और इसका साथी कोई आएगा ताकि मैं गाड़ी चला सकूं। अब इसका काम था ये मुझे बताता भी रहता था। अब ये जो साथी है इसका ये मुझे सिर्फ डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देगा, बाकी इसने मुझे वो पढ़ाना नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का आप मेंटालिटी रखें और साथ में मैंने इसको गौर से सुनना है ताकि मेरे लिए भी ये एक मौका हो गया है कि जो एक ही बंदा जज करता रहा, एक ही बंदा फीडबैक देता रहा, अब दूसरा बंदा उसकी वो चीज़ को क्या आपके वोट बनता है आपका, उसकी क्या फीडबैक है, उसकी क्या फीडबैक है, समझ आ गई। तो इससे आपका वो बेहतर होगा। तो आप उस दिन के लिए अगर इस तरह से जहन में रखें और साथ में अगर दूसरा पहलू भी जहन में रख लें कि मैंने ये जो ड्राइविंग कर रहा हूँ, ये इसको जो मैं किसी स्टेज पे लेके जाऊँगा तो इसको मैं क्या, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा। तो वो किसी एक चीज़ को ऐसे रख लें जहन में जो चीज़ आपको करते हुए कोफत नहीं देती है।
ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کام کرنے کے بھی طریقے ہیں. کوئی چیز آپ کو تکلیف دے دیتی ہے, کوئی چیز آپ خوشی سے کر لیتے ہیں, اور جو کام آپ خوشی سے وہ آپ کر سکتے ہیں اس وقت انسان ہیں, تو وہ ذہن میں رکھ کے کہ وہ کام میں نے کرنا ہے, یہ بندہ ہے اس ڈائریکشن پہ جانے کے لیے میرے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, یہ بتائیں گے میں جاؤں گا. اب دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف آدھا گھنٹہ 40 منٹس اس کو ذہن میں رکھ کے آپ گاڑی نہ چلائیں, کیونکہ اس کو ذہن میں جب ہم رکھتے ہیں تو ہماری ایک لیمٹ ہوتی ہے. جیسے یہاں سے چلتے ہیں تو ایک لیمٹ اگر رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے فلاں جگہ پہنچنا ہے, تو وہاں تک ہمارا دماغ نیچرلی تھک جاتا ہے کہ اب وہاں پہ ہماری سٹے ہے. تو اس لیے آپ اگر اس چیز کو ایسے نہیں رکھیں گے, آپ اگر اس چیز کو اس طرح رکھیں گے کہ میری کم از کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اسی لیے یہ لیسن بھی جو 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک لاجک ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ اگر گھنٹہ آپ کے ساتھ, وہ آدھا گھنٹہ کسی اور کے ساتھ گزاریں گے. دوسرے کے سامنے ہمیشہ جب کسی کے ساتھ بندہ بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ رشتہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو زیادہ فیڈ بیک وہی چیزیں آپ کو ملتی رہتی ہیں, تو اس سے آپ کو پھر وہ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر دوسرا بندہ آئے گا تو وہ آپ کو اگر بتاتا ہے یا وہ کرتا ہے, تو اس کے لیے آپ پھر تھوڑے اور تیار ہوں گے. موک ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسی کو موک ٹیسٹ بولتے ہیں, تو وہ بھی بولتے ہیں کہ موک ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ لو تاکہ آپ کا وہ بیریئر, وہ آپ کا طریقہ کار. میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ بڑی اچھے طریقے سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, جب وہ آپ رول میں چلے جاتے ہیں کہ آم ایگزامینر, آم ٹیسٹنگ یو, تو وہ آپ دیکھیں آپ کتنی آپ سے غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اور زیادہ باخبر ہو جاتے ہو. جس لیول پہ ہوتے ہو اس سے زیادہ اور باخبر کہ میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکوں, میں اس کو صحیح طریقے سے گاڑی چلا کے دیکھا. وہ اوور کاشیس ہو, اس کو ہم بولتے ہیں, وہ بھی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سکلز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, سکلز ہی ہے. آپ اس کو تیز اور آہستہ کر سکتے ہیں. یہ جو گاڑی کا جو پاس ہونا اور فیل ہونا ہے, یہ بات میری ذہن نشین کر لیں. گاڑی کا سکلز جو ہے, وہ سکلز کوئی بھی ہے, کوئی ہوتا ہے نا, کوئی مٹھا مستری ہے جی, کوئی تیز مستری ہے جی, یہ اندر بڑھا جائے تو باہر ہی نہیں نکلتا جی, اس طرح سے مستریوں کے یہ الفاظ مشہور ہیں. تو وہ جو سکلز ہیں آپ یا تیز کر سکتے ہو یا آہستہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ تیز بھی کرنی پڑتی ہے روڈ کے رفتار سے, اور اس کو آہستہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ اس ذہن کو, آپ اس ذہن کو بنا کے کہ آج ہم کچھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی جاب کر رہے ہیں اس گاڑی میں, تو اپنے آپ کو اس تیاری سے آپ یہاں پہ بٹھائیں گے کہ آپ کا دماغ اس پوائنٹ تک پہنچ کے, گھنٹے کی پہنچ کے آپ کا تھکنا نہ شروع ہو جائے. تو ہوپ دس ہیلپس. میں کوشش کرتا ہوں اگر اس طرح کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, آپ ان کے اندر اس میں سبق ہے, آپ اس سے پاس ہو سکتے ہو, تو ان ویڈیو کو لائک کیا کرو, شیئر کیا کرو, اور سیو بھی کر لیا کرو, اور فالو بھی کرو پیج کو, اور آگے بھی اس کو کرتے رہو. بہرحال جو آپ نے اگر ٹیسٹ پاس کرنا ہے, اگر مینیول ہے, آٹومیٹک ہے, جو بھی ہے, تو اس کے لیے آپ سب سے پہلی چیز اپنی یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے جو چیزیں ابھی تک ڈرائیونگ میں مجھے اچھے طریقے سے آ گئی ہیں, میں کر سکتی ہوں, ان کو میں پہلے ذہن میں رکھوں گا, یا وہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں آپ جن کے اوپر آپ کو 100% یقین ہے یا 80% یا جتنا بھی ہے, وہ اس میں رکھیں کہ پہلے وہ چیزیں ہیں میری, میں وہ کر سکتے ہیں, اللہ کرے گا وہی چیزیں میرے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے جی, لیفٹ ہے, رائٹ ہے, جو بھی ہوتا ہے نا, سمجھ گئے. اب جو چیزیں تھوڑی کمزور ہیں, اب وہ دوسرے نمبر پہ جن کے لیے مجھے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ لگ جاتے ہیں سوچتے ہوئے, اس کے بعد میرے دماغ میں آتی ہیں کہ ہاں میں نے یہ کرنا تھا. اب اس کے بعد پھر آپ تیسرے نمبر پہ چلے جائیں کہ میں وہ چیزیں جو تھوڑی دیر خاموش ہو کے یا تھوڑی دیر رک کے میں جج پھر بھی کر سکتے ہوں, پھر اس طرح. سو لیول, انٹینسٹی لیول آپ ڈاؤن کرتے رہا کریں. یہ نہیں کہ پہلے جو نیگیٹو ہے, جیسے آپ کا ایک ہے, یہ آپ میں سب سے پہلی ہے کہ آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ کی پہلے ابھرتی ہے. جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کو کہیں کوئی کھڑا کیا جائے, بولا جائے لیفٹ رائٹ, یا آپ کو ویسے کھڑا کر دیا جائے, آپ سے بات نہ کی جائے, تو آپ وہ لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈرو ویری بیڈ, I am very bad, oh I made this mistake, I made, oh God I'm not driving very good, am I. تو آپ دوسرے کو
وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ ہاں ملاؤ. نہیں, دیکھیں آپ خود ایک سمجھدار ہیں, اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے ضائع کر رہے ہیں, ہر ایک چیز کو ایک آپ کو سامنے جو چیزیں آپ کی ڈرائیونگ کے اگر بٹھا کے آپ سے بات کی جائے تو انشاءاللہ آپ سابی کے اوپر تھوڑا تھوڑا نالج آپ ڈیلیور کرو گے. تو اس کے اندر بھی جو چیز ہوتی ہے, آپ باہر دیکھتے رہتے ہیں عام گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں, وہ کیا کیا ہو رہے ہیں, کس کو کیا اچھا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, ہارن پڑ رہے ہیں, نہیں پڑ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. تو پھر اس کے حساب سے آپ اپنی ایک سٹیٹمنٹ تیار کیا کرو کہ یہ جو ہو گیا کام, اس سے کیا فیصلہ کیا ہونا چاہیے, یہ تھوڑا صحیح ہے, غلط ہے, کس سٹیج پہ جانا ہے, مائنر ہے, سیریس ہے, ڈینجرس ہے. سو اس لحاظ سے اگر آپ سوچ کے اپنے آپ کو اس لیول سے اگر آپ بٹھائیں گے اپنے آپ کو, تو مجھے نہیں لگتا ہے ویورز کہ آپ لوگوں کے اندر جو کنفیڈنس کا ایشو ہے, یا آپ لوگ جو اس چیز کو تھوڑا سا خوف کے دائرے میں رکھ کے آپ اس سے کام کر رہے ہوتے ہو, یہ چیزیں بعد میں جا کے آپ سیکھیں گے. آرام سے زندگی کا سفر ہوتا ہے, لیکن اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو اس میں آٹے میں نمک ڈالنا پڑے گا, ادروائز یہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ آپ نے ایکشن ری ایکشن اور آپ نے جو ہازرڈ اور رسک لیول اور ذمہ داری جو کھڑے ہونے کی, چلنے کی, لیفٹ جانے کی, رائٹ جانے کی, گیئر کو ان ٹائم چینج کرنے کی, کتنا تیز کرنا, کتنا آہستہ کرنا, آرام سے ہی کریں تو بہتر ہے. ٹائم لگا کے, کوئی پیچھے نہیں لگا ہوتا ہے, کوئی آپ کو وہ فورس نہیں کر رہا ہوتا ہے. سو دیکھیں, اگر آپ 70 کی روڈ پہ کوئی بہت زیادہ خطرے والا گھنٹینہ بجنی شروع ہو جائے تو آپ 30-40 چلاتے رہیں, تو وہ آپ کو نہیں منع کرتے ہیں نا, نہیں بولتے ہیں تیز چلا بھائی, نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایسا نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, یا کوئی بہت ہی سیفٹی لیول ہو تو پھر آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے کہ بس سائن اتنا تھا, تاکہ آپ اگر جا سکتے ہو تو سپیڈ اتنی ہے تم کی. ٹھیک ہے, سو اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو زیادہ ڈاؤن گریڈ اور نیگیٹو فیل کرنا, ہر ٹائم پہ اپنے آپ کو تیار کر کے کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی چیز کو کے لیے اگر آپ آتے ہیں تو اس کے لیے تیار ہو کے آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ پاس ہوں گے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ اگر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور جواب لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بولیے اور اپنی پرابلم ظاہر کریں. چھوٹے بالکل جو عام سوال ہیں وہ نہیں, جو ایک سمجھ سے بالا تر ہیں, جن کو آپ کر کے, یا آپ کا انسٹرکٹر بھی آپ کو کرا کے تھک گئے ہیں, پھر بھی آپ کو سمجھ اگر نہیں آ رہی ہے, آپ نے آگے پیچھے سے بھی ہیلپ لے لی, چاٹ GBC سے بھی لے لی, گروپ سے بھی لے لی, آپ نے گوگل سے بھی لے لی, تو وہ پھر بھی اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ پھر اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کا کنفیڈنس لیول یا آپ کا اس لیول کا ہوتا ہے جو آپ نہیں اس چیز کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہو, یا آپ کا کیا ایشو ہے. تو اس طرح کے سوالوں کے جواب میں مناسب سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ وہ چھوٹے جو بالکل ذرا چیزیں ہیں, یہ تو آپ کو آگے پیچھے سے مل جاتی ہیں نا. اور جو اس طرح سے ہیں تو آپ کے لیے یہ اکیڈمی کھلی ہے, آپ یہاں پہ اپنا کریں, یوٹیوب چینل ہمارے کو سبسکرائب کریں, وہاں سے آپ کو ہیلپ ملے گی. اور اس طرح سے بے شمار اور چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں سے ملتی رہیں گی اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہو گے. ہوپ دس ہیلپس اینڈ تھینکس فار لائکنگ, شیئرنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ہوپ دیٹ ہیلپس.